عظیم شان ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حکم خدا جب ہوا ہوگا، حکم خدا جب ہوا ہوگا، لبیک کا عالم کیا ہوگا۔ جان سے پیارا جو مانگ لیا، جان سے پیارا جو مانگ لیا، ایثار کا عالم کیا ہوگا۔ جو لخت جگر قربان کرے، جو لخت جگر قربان کرے، ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ جناب علی وقار، عید الاضحیٰ ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نہایت عقیدت اور احترام سے منائی جاتی ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے تمام دنیا کے صاحب توفیق لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ جناب علی وقار، قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ جانوروں کو راہ خداوندی میں ذبح کر دیا جائے اور گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مقاصد ہیں۔ یہ تہوار ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ قربانی کا جانور جسے ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ذرا سوچئے کیا اس کا کوئی حصہ بارگاہ خداوندی تک پہنچتا ہے؟ تو جواب نہیں۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتی ہے؟ تو معزز سامعین، وہ ہے ہمارا تقویٰ، جذبہ ایمانی اور حسن نیت۔ جناب صدر، یہ قربانی در حقیقت سنت ابراہیمی ہے۔ عید قربان کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا ذریعہ سامنے آئے اسے دریغ نہ کرنا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو راہ خداوندی میں قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ جناب صدر، جانوروں کی قربانی میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ناموس، رسالت اور اسلام کی ترقی اور سرفرازی کے لیے جس طرح تم جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہو، ویسے ہی اپنی خواہشات اور اپنی حسرتوں کی شارک کو کاٹ دینا اور اپنے جان و مال کو قربان کر دینا اور اپنی حسرتوں اور اپنی خواہشات کو مٹا دینا، اور اللہ ہم سب کو قربانی کا مقصد سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علامتی قربانی سے حقیقی قربانی پر کھڑا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔